معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، آج ہم اور آپ تیسرے تاقرات میں قدم رکھ چکے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے 27ویں پارے کی مختصر تفسیر اور کچھ آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آج کی تفسیر کے اندر سب سے پہلی آیت کریمہ جو ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک سائنسی انکشاف کو واضح کر رہا ہے۔ جن چیزوں کا دعویٰ سائنس نے آج سے چند سالوں پہلے کیا، اس کا دعویٰ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کر کے کر دیا۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ رب العالمین یہ دعویٰ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب پہلے کی تفسیروں کے اندر غور و فکر کریں۔ میں نے پہلے کی تفسیر میں واضح کیا، اللہ رب العالمین نے ہر جگہ اس بات کو واضح کیا کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے آسمان کو اپنی ہاتھوں سے بنایا، میں نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اے لوگوں، آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم اسے اور کشادہ کرنے والے ہیں، ہم اس آسمان کو اور وسیع کرنے والے ہیں، کشادہ کرنے والے ہیں، ہم اس آسمان کو اور وسیع کرنے والے ہیں، کشادہ کرنے والے ہیں۔ آج سائنسوں کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آسمان جو ہے، زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، آسمان دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں نے آسمان کو اپنی ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کے اندر کشادگی کرنے والے ہیں، ہم اس کو اور وسیع کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد دوسرے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالی زمین کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اب زمین کے بارے میں واضح کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، میں نے ہی تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ میں نے ہی اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بچھانے والوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بچھانے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، اس زمین کو تمہارے تابع بنایا۔ اب ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اس بات کو اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اگر دنیا والے انسانوں کے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسمان کو بھی بنایا اور میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان کیوں جتلا رہا ہے ایک انسان سے؟ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو واضح کر کے دنیا والے انسانوں کو یہ خبردار کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو یہ جگا رہا ہے کہ دنیا والے انسانوں، ان تمام کے تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، جس نے اس آسمان کو اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے اور اس آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد
اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، دنیا کے اندر میں نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر میں نے جتنی بھی چیزوں کو عدم سے وجود بخشا ہے، ہم نے ہر چیزوں کے لیے جوڑا بنایا ہے، ہم نے کسی بھی چیز کو بجوڑ پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ تم اس دنیا کے اندر نصیحت کو حاصل کرو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی بھی جاندار کو پیدا کیا ہے، اگر نر کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مادے کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی چیزوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم نے تمام کی تمام چیزوں کے جوڑے کو بھی پیدا کیا ہے. ہم نے تمام کے تمام چیزوں کے لیے جوڑے کو پیدا کیا ہے. اگر ہم نے مرد کو پیدا کیا تو اس کے جوڑے کے لیے عورت کو پیدا کیا. اگر میں نے اس دنیا کے اندر چاند کو پیدا کیا تو ہم نے اس کے جوڑے کے طور پر سورج کو بھی پیدا کیا. اب اگر ایک انسان یہ سوال کر سکتا ہے، اگر ایک انسان یہ پوچھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے. اس دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے، وہ میدان محشر کا دن ہے. اسی کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا جوڑا آخرت کے دن ہے. پھر اس آیت کریمہ کے بعد اب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ دنیا والے انسانوں کے سامنے نصیحت کیا کیجئے، آپ دنیا والے لوگوں کے سامنے نصیحت کیجئے. نصیحت ایمان والے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ دنیا والے انسانوں کے سامنے نصیحت کیا کیجئے. میں تمہارے اوپر آسمان سے قرآن کو نازل کرتا ہوں، اس قرآن کو تم دوسروں تک پہنچایا کیجئے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فائدے کو بھی بتا رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والے لوگوں کو یہ چیز فائدہ پہنچاتا ہے، ایمان والے لوگوں کو یہ چیز فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہ آیت کریمہ جو ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ یہ آیت کریمہ عام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم اس چیز کا بندوبست کریں، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر کرنے کی کوشش کریں. آج سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو برائیاں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہیں، کہیں نہ کہیں نتیجہ اس بات کا ہے، کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے نصیحت کو سرے سے انکار کر دیا ہے. ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ کو موڑ لیا ہے. ہم دوسروں تک اس قرآن کی نصیحت کو پہنچانے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے کے اندر نئے دور کے ساتھ ساتھ نئی برائیاں اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہوئی جا رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مسجد کے اندر، مدارس کے اندر، گاؤں اور قریے کے اندر نصیحت کا اہتمام کیا جائے. ایسی محفلوں کو سجائی جائے، ایسے جو ہے جلسے اور جلوس کے ذریعے لوگوں تک قرآن اور حدیث کی باتوں کو پہنچایا جائے، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو ایک انسان کے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے اور ایمان کو نصیحت کے ذریعے اور نصیحت کے طور پر ایک انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے. انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے. اے انسانوں، اس دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں اس دنیا کے اندر
جو ہے زندگی عطا کی ہے، تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے دنیا والے انسانوں سنو، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا کے اندر جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے، میرے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر غیر اللہ کو اپنا رب بناتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے اپنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھ رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اپنی مقصد حیات سے دور جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تو تمہیں اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور بے بانگ دوہری اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو اور میری عبادت سے روگردانی نہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک حقیقت کو واضح کر رہا ہے، ایک حقیقت کو واضح کر رہا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج ایک انسان یہ سمجھتا ہے، آج ایک انسان یہ تصور کرتا ہے، آج ایک انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کہیں ہم اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے تو کہیں ہمارے رزق کے اندر کمی نہ آ جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر کمی نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم میرے سامنے سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری چیز کو واضح کر رہا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تم مجھے رزق دو، میں ان لوگوں سے ہرگز رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ رب العالمین پہلے آیت کریمہ کے اندر عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اگر رزق کا تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین یہ واضح کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو خبردار کرنا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو گے تو تمہاری رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے معبودان باطلہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے جو ہے منتوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کھلائے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اور ایک بڑی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس آیت کریمہ کے دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے رزق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود دنیا والے انسانوں کو رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو دنیا والے انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری رزق کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا والے انسانوں کو رزق دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، رزق لینے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اور بہترین طریقے سے واضح کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نفس نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، جس کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔
دنیا کے اندر کوئی بھی نفس اور کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور کھلے طور پر دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین کو تمہاری رزق کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین تو دنیا والے انسانوں کو خود رزق دیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ طور کی شروعات ہوتی ہے، سورہ طور کی شروعات ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن کی طرف نقشہ کھینچا ہے، آخرت کے دن کی طرف نقشہ کھینچا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ جس انسان نے اس دنیا کے اندر اگر برائی کی ہے تو برائی کے بدلے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اگر ایک انسان نے نیکی کی ہے تو نیکی کے بدلے اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ رب العالمین اسی آخرت کے دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی، انکار کرنے والے لوگوں کے لیے تباہی ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان نبیوں نے اور ان رسولوں نے ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا اور جہنم کے عذاب کو جھوٹ سمجھا۔ اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اس عذاب جہنم کا انکار کیا، اس جو ہے آخرت کے دن کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے یہ دن ہلاکت کے دن ہے، ان لوگوں کے لیے یہ دن بربادی والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کی آگے بیان فرما رہا ہے هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، ان لوگوں کو جہنم دکھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، یہ وہی چیز ہے جس کا تم دنیا کے اندر انکار کیا کرتے تھے، جب تمہارے پاس ہمارے نبی جا کر کے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تو تم اس عذاب کا انکار کیا کرتے تھے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہی چیز ہے جن کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی چیز ہے جن کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے اور جھوٹ سمجھا کرتے تھے۔ آج یہ تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے، آج تمہارے لیے یہی رہنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ کے اندر نقشہ یوں کھینچ رہا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالی جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا، جہنمی لوگوں کو جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان لوگوں کو جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور ایک زوردار دھکا دیا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان لوگوں کو جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد ان کے پیچھے سے زوردار دھکا مارا جائے گا، بس وہ لوگ جہنم کے اندر گر جائیں گے، وہ لوگ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان لوگوں کو جہنم کے دروازے کے اوپر رکھنے کے بعد زوردار دھکا مارا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر سب سے پہلے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اب اللہ رب العالمین آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان المتقین فی جنات النعیم، اب اللہ تبارک و تعالی ایمان والے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی متقین لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، جو لوگ اس دنیا کے اندر متقین بن کر کے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ان المتقین فی جنات النعیم، یہ لوگ جنت کے اندر بڑے بڑے باغات میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کے درمیان میں ہوں گے۔
یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اندر بڑے بڑے باغات میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے لوگوں سے کہے گا اے لوگوں تم جنت کے اندر کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، اسی کے بدلے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو تم نیک عمل کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، ہنیئا بما کنتم تعملون، دنیا کے اندر جو تم عمل کیا کرتے تھے اسی کے بدلے تم اس جنت کے اندر کھاؤ اور پیو اور بڑی ہی عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، بڑے ہی عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والے لوگوں کی طرف نقشہ کھینچ رہا ہے اور ایمان والے لوگوں کے بارے میں واضح کر رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایمان والے لوگوں کی جو لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھ لے، اگر کوئی انسان اپنے پریوار کے درمیان میں رہ کر کے اگر خوشی کے وقت کو گزارتا ہے تو اسے ڈبل خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر یہی روش اور یہی طور اور طریقہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے پریوار والوں کے درمیان میں رہ کر کے اگر خوشی کے وقت کو گزارتا ہے تو ان کی خوشیاں اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر اپنے اولاد کے درمیان میں اپنے پریوار والوں کے درمیان میں رہ کر کے اگر اپنے خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتا ہے تو ان کی خوشیاں جو ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایمان والے لوگوں کو ایک خوشخبری سنا رہا ہے، ایمان والے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر ایک خوشخبری کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جب ایک ایمان والا انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کے اولاد کے ساتھ ملا دے گا، ان کے پریوار والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے والذین آمنوا واتبعهم ذریتهم بإیمان الحقناهم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایمان کو لایا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد نے بھی ان کے پر ایمان لایا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا اور اس کی پیروی کی، جب یہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریت کو بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر ملا دے گا۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اور تفسیر میں واضح کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب ایک انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، اب یہاں پر ضروری ہے ایمان کا ہونا، یہاں پر ضروری ہے ایمان کا ہونا۔ اگر ایسا ہو کہ باپ بھی ایماندار ہے اور بیٹا بھی ایماندار ہے، خاندان والے بھی ایماندار ہیں، تب اس کے ساتھ اس حربے کو اپنایا جائے گا، لیکن اگر باپ ایماندار ہے اور بیٹا کافر ہے تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اسی بات کو واضح کر رہا ہے کہ اگر ایک انسان نے ایمان لایا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اولاد نے بھی ایمان لایا اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، تو یہ انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو ہم ان کے اولاد کو جنت کے اندر ہم ملا دیں گے، ان کی ذریت کو ہم جنت کے اندر ملا دیں گے۔ مفسرین واضح کرتے ہیں کہ اگر کسی کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوگا اور کسی کا درجہ جو ہے جنت کے اندر کم ہوگا، پست ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس درجے کو بلند کر دے گا۔ یعنی کہ کسی نے اس دنیا کے اندر اگر زیادہ عبادت کی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کیا ہے، گویا کہ جنت کے اندر اس کا درجہ بلند ہوگا، لیکن اگر کسی نے اس انسان سے کم نیک عمل کیا ہے، اگر اپنے باپ سے کم نیک عمل کیا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہاں اس انسان کے اوپر، اس بیٹے کے اوپر احسان کرے گا، اس باپ کے اوپر بھی احسان کرے گا، اس کے بیٹے کے درجے کو بلند کرے گا اور باپ کے مقام اور باپ کے درجے تک پہنچائے گا اور ان دونوں کو جنت کے اندر ملا دے گا، ایک جگہ دونوں کو کر دے گا۔ گویا کہ ایک انسان جنت کے اندر بھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، لیکن شرط ہے ایمان، دونوں کا ایماندار ہونا، ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ نجم کی شروعات ہوتی ہے۔
سورہ نجم کی شروعات ہوتی ہے، یہ وہی صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور واضح کیا اور دنیا والے انسانوں کو بھی خبردار کیا، سرزمین عرب کے لوگوں کو چہرے کے اوپر زوردار تماچا مارا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنوں کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو بھی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد جو ہے وہ اس نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، اپنے طور اور طریقے سے لوگوں کو بتا رہا ہے، اس قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے آیت کریمہ کے اندر جو ہے ان لوگوں کو جواب دے رہا ہے، اس سورت کے 2-3 آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر سرزمین عرب کے لوگوں کو جواب دے رہا ہے، کفار مکہ کو جواب دے رہا ہے کہ اے میرے نبی کو شاعر اور مجنوں کہنے والے لوگوں، میرے نبی کو جادوگر کہنے والے لوگوں سن لو، میرے نبی تو اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، میرے نبی تو اپنی خواہش سے اپنی زبان سے ایک لفظ کو بھی نہیں نکالتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو جواب دے رہا ہے، جو انسان یہ بہتان باندھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، گویا کہ انسان جادوگر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے نبی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ایک خوشخبری کو سنا رہا ہے، اگر تم اس دنیا کے اندر کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، تو اس کی برکت سے ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر تم اس دنیا کے اندر کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں اس دنیا کے اندر کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں کے اندر اکبر الکبائر کا تذکرہ کیا ہے، ایک تو ہے بڑے گناہ اور ایک ہے چھوٹے گناہ، ایک ہے اکبر الکبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر میں سے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انسان کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ اکبر الکبائر میں ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سوال کے جواب میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا والے لوگوں، یہ چیز اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اے دنیا والے لوگوں، اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ وہ گناہ ہے جو اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ وہ گناہ ہے جو اکبر الکبائر میں سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر واضح کیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر الکبائر میں سے دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا
دنیا کے اندر کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کو اس دنیا کے اندر ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آخری گناہ جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَزْنُونَ، میرے بندے وہ ہیں جو اس دنیا کے اندر زناکاری سے بھی بچا کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر ایک انسان زنا کے قریب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر میں ہے، کبائر میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ اگر ایک انسان اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، اگر بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کی برکت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتے ہیں، فواحش الا اللمم، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے چھوٹے گناہوں کو ان ربک واسع المغفرہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ واقعہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کو کھینچا ہے اور قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، قیامت کے دن جو زلزلہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سورت کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف سے سور کو پھونکا جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس قیامت کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ دن ایسا ہوگا، بلندی اور پستی کا دن ہونے والا ہے۔ یہ دن جو ہوگا وہ بلندی اور پستی کا دن ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں بلندی اور پستی سے مراد یعنی کل قیامت کے دن ایمان والے لوگوں کے درجے کو بلند کیا جائے گا اور کافروں کے درجے کو پست کیا جائے گا۔ خافضۃ الرافعہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ پست اور جو ہے بلندی کا دن ہوگا، یعنی ایک انسان کے درجے کو بلند کیا جائے گا اور کافر کے درجے کو پست کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر زلزلے کے ساتھ پوری کی پوری زمین کو ہلا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی زلزلے کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گی اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا اور دنیا والے انسانوں سے کہا جو لوگ اس دنیا کے اندر قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر حشر و نشر کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ان لوگوں کو جواب دیا ہے اور قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حشر و نشر تو کوئی چیز نہیں ہے، قیامت تو نہیں آنے والی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو
तुम्हारी जिस्म से जब रूह परवाज होगी तो तुम उस रूह को अपने जिस्म के अंदर रोक करके दिखाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुलक़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और ऐसे लोगों को खबरदार कर रहा है जो लोग हश्र व नशर का इस दुनिया के अंदर इनकार करते हैं, जो लोग क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुलक़ूम, जब ऐसे लोगों की रूह उनके नरखरे तक आ जाती है, उसके हुलक़ूम तक आ जाती है, जब ऐसे लोगों की रूह उनके हुलक़ूम उनके नरखरे तक आ जाती है, जब एक इंसान के जिस्म से रूह निकलना शुरू होता है तो सबसे पहले उसके पैर की तरफ से रूह निकलना शुरू होता है और रूह निकलते निकलते उसके हुलक़ूम तक पहुंच जाती है, उसके हलक तक पहुंच जाती है, नरखरे तक पहुंच जाती है। अब अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहा है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, जब एक इंसान के जिस्म से रूह परवाज़ करती है, जब एक इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, एक इंसान अपनी नजरों से उस रूह को देख रहे होते हैं, अपने नजरों से उस निकलते हुए रूह का मुशाहिदा कर रहे हुए होते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, ऐ लोगों जब तुम्हारी जिस्म से रूह परवाज़ करती है, जब तुम्हारे रूह से जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकलती है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम अपने नजरों से उस निकलते हुए रूह को देखते हो, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो, अगर तुम ये कहते हो कि हश्र व नशर कोई चीज नहीं है, अगर तुम ये कहते हो कि कयामत कायम होने वाली नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से कह रहा है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो अपने रूह को अपने जिस्म के अंदर लौटा क्यों नहीं लेते, अपने जिस्म के अंदर अपने रूह को लौटा क्यों नहीं लेते। अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो अपने रूह को अपने जिस्म के अंदर लौटा क्यों नहीं लेते। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को मैसेज दे रहा है, जो इंसान हश्र व नशर का इनकार करते हैं, जो इंसान क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, जो इंसान मैदान महशर का इनकार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है कि अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो अपने रूह को अपने जिस्म के अंदर रोक क्यों नहीं लेते। और जब उस इंसान के जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमा रहा है कि जब इस ऐसे इंसान के जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है, रूह निकल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब वो उस रूह को हाजिर किया जाएगा तो ये वही रूह होगा जिस रूह से अल्लाह तबारक व तआला सवाल व जवाब भी करेगा और इस दुनिया के अंदर जितने भी करतूते उस इंसान ने अंजाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे के सारे करतूतों पर उसका मुआखज़ा होगा और अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे करतूतों पर उस इंसान को पकड़ेगा और उस इंसान को जवाब देना होगा। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर इसी बात को वाज़ेह कर रहा है। अब इस आयत करीमा के बाद एक दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को बयान कर रहा है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत को बयान कर रहा है। इस दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन खेल और तमाशे से ताबीर कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनियावी ज़िंदगी को और इस दुनियावी ज़िंदगी के कुछ लम्हे को अल्लाह तबारक व तआला ज़ीनत से ताबीर कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर एक इंसान के बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के दौर की तरफ इशारा कर दिया है, उसके बचपने के दौर के बारे में भी इशारा किया, जवानी के दौर के बारे में भी इशारा किया, अधेड़ के दौर के बारे में भी इशारा किया और बुढ़ापे के दौर के बारे में भी इशारा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है, क्या लोगों जान लो ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ लोगों ये दुनिया की जिंदगी जो है वो खेल और तमाशा है, ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो खेल की तरफ इशारा किया कि ये दुनिया की जिंदगी जो है वो खेल है,
ایک انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب اس کے بچپنے کا دور ہوتا ہے، تو ایک انسان سب سے زیادہ کھیلنے میں ملوث ہوتا ہے، سب سے زیادہ کھیلنے میں ملوث ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین بچپنے کی دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے۔ جب ایک انسان بچپنے کے دور میں ہوتا ہے، جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر بچپنے کے دور میں ہوتا ہے، تو اسے سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ چیز کھیل ہے، وہ چیز تماشے ہے۔ جب جو ہے بچپنے کے دور سے جب اور آگے بڑھتا ہے اور آگے کے دور میں اپنے قدم کو رکھتا ہے، اب اسے لہو اور لعب والی چیزیں پسند آنے لگتی ہے۔ آج کے دور میں تو موبائل عام ہو چکی ہے، جب تھوڑی سی جو ہے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں فوراً ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دی جاتی ہے۔ یہ وہ لہو ہے، یہ وہ لعب ہے جس میں ایک انسان پھنس کر کے، بچے پھنس کر کے جو ہے پوری طرح سے اس دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سب سے پہلے کھیل کی طرف، اس کے بعد جو ہے دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا، لہو کی طرف۔ یعنی ایک انسان جب بچپنے سے کچھ اور آگے بڑھتا ہے، بچپنے کے دور سے جب آگے بڑھتا ہے تو اسے لہو چیزیں اچھی اور خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ یعنی کہ موبائل چلانا اور موبائلوں کے اندر فلمیں، گانے کو سننا، یہ چیزیں جو ہے وہ لہو میں آتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ لہو میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ایک انسان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر زینت کے لفظ کو استعمال کیا ہے، لہو و لعب و زینت و تفاخر۔ جب ایک انسان جوانی کے دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، یہاں پر ایک انسان جو ہے زینت کو اختیار کرنا پسند کرتا ہے۔ جب ایک انسان جوانی کے دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، وہ انسان سوچتا ہے، وہ انسان تصور کرتا ہے کہ دنیا والے انسانوں کے سامنے میں خوبصورت کیسے لگوں، بہترین لباس پہننا چاہتا ہے، وہ انسان اسٹائلش زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا والے انسانوں کے سامنے خوبصورت لگوں، دنیا والے انسان مجھے خوبصورت کہے۔ اب ایک انسان جب اس دور سے نکل جاتا ہے، جب ادھیڑ کی دور میں پہنچ جاتا ہے، اب یہاں پر ایک انسان کے دل کے اندر دوسری لالچ آتی ہے، اور وہ لالچ جو ہے دولت کی لالچ ہے۔ وہ لالچ جو ہے وہ دولت کی لالچ ہے، اور جب ایک انسان دولت کو کمانا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تفاخر کے لفظ کو استعمال کیا ہے کہ جب ایک انسان دولت کو کمانے لگتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان میں فخر کرنا شروع کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے فخر کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دولتیں عطا کر دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور دولت سے نواز دیتا ہے، تو وہ انسان دولت کو پا لینے کے بعد، وہ انسان مال کو پا لینے کے بعد اپنے آپ میں فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی کو لہو و لعب کے بعد زینت کہا، اور زینت کے بعد آپس میں تفاخر یعنی آپس میں تکبر و غرور کرنے کا ذریعہ بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بس یہی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا والے انسانوں سے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک مردہ زمین کی ہے۔ ایک زمین جب مردہ ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے، اور بارش کے نازل ہو جانے کے بعد جب کسان اس زمین کے اوپر بیج کو ڈال دیتے ہیں، اور جب بیج سے جو ہے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، پودا نکلنے کے بعد جب اس پودے میں پھل آ جاتا ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھل پک جاتا ہے، اور پک جانے کے بعد زرد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس جو ہے پھل کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے، اس سے پھل کو نکال لیا جاتا ہے، اور ان تمام کے تمام چیزوں کو چورا چورا کر دیا جاتا تھا، چورا چورا کر دیا جائے گا۔ جو چیزیں ہری اور بھری نظر آتی تھی، جو چیزیں خوبصورت نظر آتی تھی، ان چیزوں کو چورا چورا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسی دنیاوی زندگی کی مثال دے کر کے دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، جس زندگی کے اندر تمہیں کچھ مرحلے ایسے ملیں گے، جس مرحلے میں تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، جس مرحلے میں تمہیں نعمتیں نصیب ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک مدت آئے گا، تمہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں چھین لی جائے گی، اور تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، اور تمہاری ساری کی ساری دولتیں اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری بات کی طرف
دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انسانوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، علم والے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان ایمان والا ہوتا ہے اور جو انسان بغیر ایمان والا ہوتا ہے، جو انسان بغیر ایمان والا ہوتا ہے، اس انسان کے درجے سے زیادہ بلند ایمان والے لوگوں کے درجے کو کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والے لوگوں کے درجے سے بلند علم والے لوگوں کے درجے کو کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، علم کی فضیلت کو واضح کر رہا ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں اس سے بلند درجہ علم والے کو دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ جو ہے میسج ملتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ علم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے لوگوں کے درجے سے بلند علم والے کے درجے کو کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں میسج یہ ملا کہ ہم اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ علم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک انسان جس وقت بھی چاہے، ایک انسان جس حالت میں بھی چاہے علم کو حاصل کر سکتا ہے، جتنا علم چاہے وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے سوال کر رہا ہے کہ ایک انسان نے اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے کیا کیا، ایک انسان نے اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے کیا کیا، اس آخرت کے دن کے لیے، اس جنت کے لیے اور اس اخروی زندگی کے لیے کیا کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اور ہر انسان اپنے نفس کا مشاہدہ کرے، ہر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے کہ اس انسان نے آخرت کے دن کے لیے کیا کیا ہے، اس انسان نے اس قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس آیت کریمہ کے اندر ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے لوگوں تمہاری 60 سال کی زندگی گزر چکی ہے، تمہاری 50 سال کی زندگی گزر چکی ہے، 40 سال کی زندگی گزر چکی ہے۔ ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کون سا عمل کیا ہے، ہم نے وہ کون سا توشہ تیار کر کے رکھا ہے جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جنت دے گا، اور ہم نے وہ کون سا عمل کیا ہے جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے گڑھے کے اندر داخل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایک انسان کو حکم دے رہا ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کا مشاہدہ کرے، ہر انسان اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور کل کے لیے اس نے کس چیز کی تیاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو حکم بھی دے رہا ہے کہ ہر انسان اس بات کے اوپر تدبر و تفکر کرے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین قول و فعل میں تضاد کرنے والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ یعنی ایک انسان کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے،
ایک انسان کہتا کچھ اور ہے، اپنی زبان سے کچھ اور چیز کو نکالتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے کچھ اور چیزوں کو کرتا ہے اور کسی اور چیز کو ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں قول اور فعل میں تضاد کرنے والے لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ایمان والے لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں تم اپنی زبان سے ایسی باتوں کو کیوں نکالتے ہو، تم ایسی چیزوں کو کیوں کہتے ہو جن چیزوں کو تم کرتے ہی نہیں، ایسی باتوں کو اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی چیزوں کو کیوں کہتے ہو جن چیزوں کو تم کرتے ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے کبر مقتا عند اللہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اگر کوئی انسان اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اور یہ کام اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو انسان کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے اور یہ کام کافی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں سے سوال کر رہا ہے کہ دنیا والے انسانوں کہ میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، میں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسی تجارت میں تمہیں بتا رہا ہوں جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب علیم سے بچانے والا ہے، جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب علیم سے دور رکھنے والی چیز ہے، دور رکھنے والی تجارت ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے آیت کریمہ کے اندر اسی تجارت کے بارے میں بیان کر رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب دوسری چیز کے بارے میں اشارہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے تیسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نفع بخش تجارت یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ اور فی سبیل اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال اور اپنے نفس کے ذریعہ، مال کے ذریعہ اور اپنے نفس کے ذریعہ، اپنے جسم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں پر جہاد کرنے سے مطلب یہ ہے، ایک تو میدان جنگ ہے اور دوسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر دولتیں عطا کی ہیں تو ان دولتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اپنی دولتوں کو خرچ کرو اور اپنے نفس کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اپنے نفس کو بھی، اپنی جان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دو۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنی زندگی ملی ہے، اس دنیا کے اندر جتنی عمر ملی ہے، اس دنیا کے اندر پوری کی پوری عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں اور اس کی رضا جوئی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا
رہا ہے، اب آگے بیان فرما رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے اگر تم جاننے والے ہو، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہو تو یہ چیزیں تمہارے لیے سب سے زیادہ خیر اور سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کی چیزیں ہیں، یہ نفع بخش تجارت ہے تمہارے لیے دنیا کے اندر۔ اب اس کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، تم موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو اس دنیا کے اندر موت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا اس دنیا کے اندر، ہم نے کتنے ایسے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر موت کا انکار کیا تھا، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کریں گے، ہم اس دنیا کے اندر موت کے چپیٹ میں نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو بھی اس دنیا کے اندر نہیں چھوڑا۔ ہم نے جو ہے اس دنیا کے اندر مائیکل جیکسن کے تاریخ کو بھی پڑھا ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر مائیکل جیکسن کے تاریخ کو پڑھا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہیں گے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس چیز کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے جو کھانا آتا تھا وہ لیب میں چیک کرنے کے بعد اس کے سامنے کھانے کو پروسا جاتا تھا، لیکن کیا ہوا، چند عرصے میں بہترین طریقے سے 30 سال کی زندگی بھی نہیں اس دنیا کے اندر گزار سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم اس دنیا کے اندر موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، تم اس دنیا کے اندر چاہے کہیں بھی چھپ جاؤ، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو بھی واضح کر دیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ تمہیں پریشانی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا موت ہے، یہ میری موت ہے جو تم سے آ کر کے خود ملاقات کرنے والی ہے۔ تم اس دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے جانشینی اختیار کر لو، اس دنیا کے اندر کسی بھی محل کے اندر جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لو، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، یہ موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اس دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب مسجد کے مینارے سے آواز دے دی جائے، جب اذان دے دی جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن مسجد کے مینارے سے آواز دے دی جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے مسجد سے پکار دیا جائے، جب مسجد کے مینارے سے آواز دے دی جائے تو تم سارے کی ساری بیع اور شرع کی چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جاؤ، تم ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جاؤ۔ اور کچھ مفسرین نے اور کچھ مفتیان کرام نے یہاں پر جب آزان ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی انسان بیع اور شرع کے کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے، خرید و فروخت کی چیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اس چیز کو مفتیان کرام نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اذان اور نماز کے درمیان میں اگر کوئی انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو اس چیز کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا، اس حکم کے تحت جو ہے محدثین نے اور مفسرین نے اس بیع اور شرع کی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کو گزارے تو کچھ وقت کو نماز کے لیے بھی نکالیں۔ اگر مسجد کے مینارے سے ہمیں آواز دی جا رہی ہے تو ہم اس آواز کے اوپر لبیک کہیں اور مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو قائم کریں، مسجد کے اندر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور کچھ انسان ایسے ہوں گے جو موت کو جب قریب دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم مجھے مہلت دی جائے، مجھے وقت دے دی جائے تاکہ میں دنیا کے اندر رہ کر کے صدقات و خیرات کر لوں، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر لوں، اللہ کے راہ میں اپنی دولتوں کو خرچ کر لوں اور صالحین لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے پہلے بیان کیا کہ یہ مال اور اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے۔ اس دنیا کے اندر مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو یہ چیز عام ہے، آج ہم اپنی نظروں سے اس دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اولاد سے محبت کے بنا پر، اپنے اولاد سے انسیت کے بنا پر نہ جانے ایک انسان کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ایک انسان غلط راستے کو، حرام راستے کو حرام نہیں سمجھتا ہے۔ ایک انسان حرام راستے سے اگر رزق مل رہا ہے، اگر دولتیں مل رہی ہے تو ایک انسان اولاد کی محبت میں، اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے ایک انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور حرام راستے سے بھی دولت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ مال اور اولاد کو، یہ وہ چیز ہے جن چیزوں نے سب سے زیادہ ایک انسان کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے غافل کر کے رکھا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں، مال اور اولاد۔ اسی کی محبت میں ایک انسان نماز سے غافل ہے، اسی کی محبت میں ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے رود رہا ہے۔ ایک انسان اسی دو چیزوں کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو، قوانین کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کے اندر خبردار ہو کر کے، اور اس دنیا کے اندر خبردار ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو چیزیں تمہیں تمہاری زندگی کے اندر آخرت سے غافل کر دیں، تمہاری آخرت سے غافل کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایک انسان کو حکم دے رہا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایمان والوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو حکم دے رہا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کے بعد تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، ان لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر خود بے نمازی ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر خود بے راہ روی کا شکار ہے، ایک انسان خود اس دنیا کے اندر غلط راستے کے اوپر چلتا ہے۔ بھلا وہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیسے بچا سکتا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شرط یہ عائد کی کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اس کے بعد تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے ایسے انسان ہیں جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بے نمازی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو نمازی بنا لو،
سب سے پہلے تم اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر چلنے والا بنا لو. جب تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ, تمہارا عمل اس طرح ہو جائے, تمہیں اپنے آپ پر یہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانے والے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. جب تمہیں یہ یقین ہو جائے, اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر تمہارے گھر والے غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں, اگر تمہارے گھر والے حرام راستے کے اوپر جا رہے ہیں, اگر تمہارے گھر والے غلط راستے کے اوپر گامزن ہے, تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والے کو جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والے کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. میرے عزیز ساتھیوں, جی چاہتا ہے یہیں پر وہ حدیث سنا دوں جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عہدیدار بنایا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو کسی عہدے کے اوپر فائز کیا ہے تو کل قیامت کے دن اس انسان سے اس عہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے گھر کی ذمہ داری دی ہے, تمہارے گھر کی ذمہ داری کو عائد کیا ہے, تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کریں, اپنے گھر والوں کو غلط راستے سے روکیں, اپنے گھر والوں کو غلط راستے سے بچائیں اور جہنم کی آگ سے بچائیں. کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے اس عہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کل قیامت کے دن تم سے اس منصب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جتنے بھی عہدے داران ہیں, جتنے بھی منصب والے ہیں, جتنے بھی اس دنیا کے اندر عہدے کے اوپر فائز ہیں, سارے کے سارے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی بھی انسان نے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے عہدے میں رہ کر کے اگر خیانت کی ہے تو کل قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا, اس انسان سے پوچھا جائے گا, اس عہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جس عہدے کے اوپر تمہیں فائز کیا گیا تھا, تم نے اس عہدے کو کس طرح نبھایا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, یہیں پر وہ حدیث بھی بیان کر دو جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کرے گا, 3 طرح کے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. جن 3 طرح کے لوگوں میں سے ایک انسان دیوس ہوگا, جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر گھر کا ذمہ دار بنایا, گھر کا بڑا بنایا, گھر کا محافظ بنایا, لیکن اس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا. اس کی گھر کی بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ بازاروں کے اندر گھوما کرتی تھی, اس کی بیٹیاں سماج اور معاشرے کے اندر بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی تھی, اس کی مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو کر کے سماج اور معاشرے کی فضا کو گدلا کر رہی تھی. لیکن ایک انسان تھا, گھر کا محافظ تھا, گھر کا بڑا تھا, گھر کے جو ہے عہدے کے اوپر فائز تھا, لیکن اس انسان نے اس عہدے کو نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, اس انسان سے بات بھی نہیں کرے گا اور اس انسان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انسان دیوس ہے, جس انسان نے اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو اور اپنی پھوپھی کو اس دنیا کے اندر پردے میں نہ رکھ سکا اور بے پردگی کے ساتھ بازاروں کے اندر گھومتی رہی, سماج کے اندر گھومتی رہی اور پردے کو اپنے اوپر لازم نہیں پکڑا. یہی وہ انسان ہے جو دیوس ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی عام ہے, اگر ہمارے گھروں کے اندر عریانیت ہے, اگر ہماری گھروں کے اندر بے راہ روی کا چال چلن ہے اور ہم اور آپ گھر کے بڑے ہیں اور ہم نہیں روکتے, تو ہم اور آپ دیوس ہیں, ہم اور آپ دیوس ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے مصداق ہے, ہماری طرف کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا. میرے عزیز ساتھیوں, وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اب میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں, اس درس کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.